لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ گھروں اور کچھ ایسی جگہوں کا ذکر کیا ہے جن کی تعریف ہونی ہے، جن کی مدح ضروری ہے اور جن کا تذکرہ لازمی ہے. وہ گھر ممکن ہے مکان کے اعتبار سے ہو، جگہ، پلیس، لوکیشن کے اعتبار سے ہو، یا ممکن ہے مقام اور سٹیٹس کے اعتبار سے ہو. کچھ گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہیں بلند ہونا ہے. جیسے کچھ پرسنالٹیز کا تذکرہ ہے کہ وہ بڑی پرسنالٹیز ہیں، ریسپیکٹفل پرسنالٹیز ہیں، اسی طرح کچھ گھر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کمانڈ دیا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کریں. یرفع القواعد. کیوں بلند کریں؟ اس لیے کہ وہ ریسپیکٹفل اور آنرڈ ہاؤس آف اللہ ہے، اسے بلند ہونا ہی ہے. ظاہری طور پر اسے بلند ہونا ہے اور اسپریچولیٹی کے طور پر اسے بلند ہونا ہے. اس لیے بعض ہمارے فقہا جب احکام بیان کرتے ہیں حج کے، تو جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جو سراؤنڈنگز میں فلورز بنائے گئے ہیں خانہ کعبہ کے، مسجد الحرام کے، کون سے فلور تک انسان طواف کر سکتا ہے؟ فرسٹ فلور کی اجازت ہے، پھر سیکنڈ فلور کی اجازت نہیں ہے کہ سیکنڈ فلور پر جو طواف کرتے ہیں ان کا طواف قبول نہیں کیا جائے گا. جب ریزنز پوچھی جاتی ہے کہ کیوں طواف سیکنڈ فلور پر صحیح نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے سیکنڈ فلور خانہ کعبہ کی دیواروں سے بلند ہے، ظاہری طور پر ہائٹ پر ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اطراف کی دیواروں سے بلند ہونی چاہیے اور اس کی دیواروں کی عزت اور اس کا احترام باقی رہنا چاہیے. تو مکان کے اعتبار سے کچھ جگہیں ریسپیکٹفل ہیں، ایلیویٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، اور اسے ویسے ہی رہنا ہے. بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو دوسری جگہ پر شفٹ کر دے، کہ خانہ کعبہ کی رسپیکٹ اور اس کے احترام میں کوئی کمی آ جائے. تو جس طرح مکان کا احترام ہے، مکان کی عزت ہے، جگہ کی، مکان کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے، اسی طرح کچھ
जगह ऐसी हैं जो मकाम के एतबार से अजीज़ हैं, रिस्पेक्टफुल हैं और मोहतरम हैं, उनका भी एहतराम ज़रूरी है। फ़ी बुयूतिन, प्लूरल अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ लफ्ज़ का जिक्र किया, बैत का प्लूरल है बुयूत। कुछ ऐसे घर हैं जिनको रिस्पेक्टफुल रहना ही है, वो एलिवेटेड रहना है। वो कौन से घर हैं? जिनको बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है फॉर द रीज़न, मैं बताऊंगा रीज़न क्या है। वो कौन से घर हैं? कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं वो घर अल्लाह के घर हैं। जिस शहर में मस्जिद है वो मस्जिद एलिवेटेड है, वो मस्जिद रेस्पेक्टफुल प्लेस का नाम है, उसे कोई गलत निगाहों से या गलत तरीक़े से पेश नहीं आ सकता, मस्जिद को गंदा नहीं कर सकता। कुछ कमेंटेटर्स ने कहा नहीं सारी मस्जिदें नहीं, बल्कि कुछ मखसूस मस्जिदें हैं। वो 4 मस्जिदें जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है और रिवायतों में जिसकी ताकीद है, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद कूफा और मस्जिदुल, नाम याद है आपको चौथी मस्जिद का? मस्जिदुल अक्सा। बाज़ लोग कहते हैं ना क्यों मस्जिदुल अक्सा की बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मस्जिद को बाबरकत करार दिया है, ब्लेस्ड मॉस्क कहा है। मस्जिदुल अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, वो जगह जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जगह को पाको पाकीज़ा रखा है। अल्लदी बारकना हौलहु, अल्लामा तबातबाई कहते हैं 2 ही मस्जिदें हैं जिनके अतराफ बरकतें हैं, एक मस्जिदुल हराम, दूसरे मस्जिदुल अक्सा। उसके चारों तरफ ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स किस एतबार से? अनबिया के आने के एतबार से, या अनबिया के पैदा होने के एतबार से, या अनबिया के वहाँ पर दफन होने के एतबार से, या हमारे आखिरी नबी के कदम वहाँ तक पहुँचने के एतबार से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 मस्जिदों को बुलंद किया है, एलिवेट किया है, और उन्हें रहना ही है उसी एतबार से। वो 4 मस्जिदें हैं। बास कमेंटेटर्स ने कहा नहीं, उसके साथ साथ अइम्मा थार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम भी इस काबिल हैं कि उनको बुलंद रखा जाए, उनको एलिवेट किया जाए, उनकी बुलंदी के कायल हुआ जाए। इसलिए वहाँ पर भी वही अहकाम है एज ए मैंडेटरी प्रिकॉशन, जो अहकाम, जो रूलिंग्स मस्जिद के होते हैं। अइम्मा थार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोदे और हरम की जगह भी उसी एतबार से है। और बाज़ अइम्मा थार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मखसूस घर हैं फ़ी बुयूतिन। वो कौन सा घर है? फ़ी बुयूतिन। कमेंटेटर्स ने इस हदीस का जिक्र किया है कि खलीफा अव्वल ने इस आयत के नाजिल होने के बाद पैगम्बर इस्लाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से घर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी अता की है? पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, हम बुयूतुल अनबियाई व रसूल, वो रसूलों और अनबिया के घर हैं। सवाल करने वाले ने पलट कर सवाल किया, जवाब क्लियर था, कोई सवाल की जगह नहीं थी, लेकिन इशारा करके पूछा मौलाए कायनात और शहजादी कौनैन के घर की तरफ कि या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी है? क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, हाँ, ये घर भी उन घरों में शामिल है। उसके बाद का जुमला हमारे अक़ीदे को बढ़ा देता है और हमारे अक़ीदे में एक ताज़गी पैदा कर देता है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, हाँ, वो घर भी या ये घर भी उन घरों में से है, बल हिया अफ़दल, और या अली व फ़ातिमा का घर उन घरों में सबसे बेहतर और सबसे बरतर घर है। यार इस मकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, स्टेटस के एतबार से ये घर सबसे अफजल घर है। क्यों सबसे अफजल घर है मैं बताऊंगा। सबसे अफजल घर है, इस घर में क्या हो रहा था और हम इस घर से क्या ले सकते हैं, ये आज की शब, ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है। और ये घर में रहने वाले ने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर को एलिवेट किया है।
قرآن مجید کہتا ہے 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ یہ گھر بلند ہوں اس لیے کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یذکروا فیہا، کہ ہمارے لیے کچھ ہے اس میں میسیج کہ جن ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہو تو کیا ہمارے گھر بھی ایلیویٹ ہو سکتے ہیں، کہ ہمارے گھروں کو بھی ایک پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں مل سکتا ہے. کیوں نہیں؟ حدیث کا میں ترجمہ کر دوں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو زمین پر اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو آسمان والوں کے لیے آسمان بنا دیتا ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں کے لیے آسمان بنا دیتا ہے. یعنی کیا؟ آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے چاند و سورج زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. وہ گھر اللہ کی نگاہ میں ایلیویٹڈ گھر بن جاتا ہے اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے 24/7. یسبح فیہا بالغدو والآصال، دن میں بھی تسبیح ہوتی ہے، رات میں بھی اس گھر میں تسبیح ہوتی ہے. اور دوسری آیت میں، سیکنڈ آیت میں یا کنٹینیوشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ کسی بھی دنیاوی امر کے مقابل میں، میٹیریل چیزوں کے مقابل میں اللہ کے ذکر میں کمی آنے نہیں دیتے. وہ اللہ کے ذکر میں کمی نہیں آنے دیتے. جب اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر اس گھر میں کیا جاتا ہے وہ گھر رفعت کے قابل بن جاتا ہے، بلندی کے قابل بن جاتا ہے. ویسے گھر دنیا میں کئی موجود ہیں، ان سب گھروں میں سب سے افضل گھر علی و فاطمہ کا گھر ہے. میرے عزیزوں، جسے مقام مل جاتا ہے، غور کیجیے گا اس جملے کی طرف، میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جسے مقام مل جاتا ہے، جس گھر کو سٹیٹس مل جاتا ہے، جس کی پرسنالٹی ریکگنائز کی جاتی ہے، جس کی پرسنالٹی کو مان لیا جاتا ہے، اب وہ شخص، اب وہ گھر جہاں بھی رہے اور وہ جگہ کو معتبر بنا دیتے ہیں. کبھی کبھار کہتے ہیں نا، مکان کبھی بھی مکین کو عزت نہیں عطا کرتا، رہنے والے ہیں جو مکان کو عزیز بنا دیتے ہیں. وہ جہاں جائیں، وہ جس رخ پر جائیں، جہاں رہیں، وہ جگہ کو محترم بنا دیتے ہیں. وہ مکہ مکرمہ میں رہے تو مکے کو مکرمہ بنا دیا، ریسپیکٹفل اور عزت والا شہر بنا دیا. پیغمبر اسلام مدینہ گئے، مدینے کو منورہ بنا دیا. جی، مولا کائنات نجف میں آئے، نجف کو اشرف بنا دیا. حسین کربلا پہنچے، کربلا کو معلی بنا دیا. 8ویں امام مشہد پہنچے، مشہد کو مقدس بنا دیا. یہ جہاں پہنچے اس جگہ کو معتبر بنا دیا، ریسپیکٹفل بنا دیا. کیوں؟ مقام والے مکان کے محتاج نہیں ہوتے، مکان مقام والوں کا محتاج ہوتا ہے. جیسے فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں، صدر ہر جا نشیند صدر است. جی، صدر جو عزت والا ہوتا ہے، ریسپیکٹفل انسان ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھ جائے نا، وہ جگہ ہی صدر کی جگہ بن جاتی ہے، وہ جگہ ہی اس کی عزت والی جگہ بن جاتی ہے. وہ کنورٹ کر دیتے ہیں، مکان کو عزیز بنا دیتے ہیں، مکان کو عزت والے بنا دیتے ہیں. وہ جہاں بھی رہیں، جس شہر میں جائیں، جس ملک میں جائیں، وہ ملک ان کے قدموں کے نتیجے میں عزیز بن جاتا ہے. مکین سے مکان کی عزت ہوتی ہے. اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ظاہری اعتبار سے بھی محترم ہے. کیوں محترم ہے ظاہری اعتبار سے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر اسلام نے سارے گھروں کے دروازوں کو جو مسجد میں کھلتے تھے بند کروا دیا. سد الابواب الا بابا، ایک دروازے کو کھلا رہنے دیا. جو فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا اسے کھلا رہنے دو. حتیٰ کسی خطیب نے کہا، بعض لوگوں نے آہستہ سے پیغمبر اسلام سے کہا، یا رسول اللہ، ان کے لیے دروازہ دے رہے ہو، ہمارے لیے کھڑکی تو دے دو، ہمارے لیے کھڑکی تو دے دو. جن کو جھانکنے کی عادت ہوتی ہے وہ کھڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے لیے کھڑکی تو دے دو. پیغمبر اسلام نے کہا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے کہ علی و فاطمہ کا گھر کا دروازہ کھلے گا تو مسجد میں کھلے گا. ظاہری اعتبار سے اللہ نے اس گھر کو مقام عطا کیا، مکان کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے کیوں یہ گھر ایلیویٹڈ ہے. میرے عزیزو،
میرے بزرگوں، ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا ہم نے کئی دنوں سے انتظار کیا۔ یہ خطیب کوئی تقریر میں سن رہا تھا، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ کربلا کے غم کو سب مناتے ہیں لیکن فاطمہ کا غم سب نہیں مناتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ٹیسٹ ہے فاطمہ کے چاہنے والوں کے لیے، ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ وہ مجلسیں ہیں جو در حقیقت امتحان ہے اظہار محبت فاطمہ کے لیے۔ در حقیقت یہ امتحان اور ٹیسٹ ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ مجلسیں افشا کرتی ہیں، چہروں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ ہر آدمی اس مجلس میں شریک نہیں ہوتا ہے، وہی شریک ہوتا ہے جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوتی ہے، جسے لگاؤ ہوتا ہے۔ ایک بڑا امتحان ہے اور بڑی ریسپانسبلٹی ہے ہماری۔ انشاءاللہ آپ حضرات آج آ گئے ہیں مجلس میں، کنٹینیوس ان ایام فاطمیہ کو جہاں بھی مجلس ہو حاضر ہو جائیے گا، اور اس درس سے، اس فرش سے وہ میسیج حاصل کریں جو ہماری زندگی کو بدل دے سکتا ہے۔ میسیج، وہ میسیج جو ہماری زندگی میں چینجز لا سکتے ہیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو ایلیویٹ کیا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بلندی عطا کی ہے؟ 5 نکتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ گھر، جو گھر رفعت کے قابل بنا، بلندی کے قابل بنا، پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ گھر دار الوحی والملائکہ ہے۔ یہ گھر وہ ہے جہاں پر کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ گھر وہ ہے جس گھر میں کئی سورے نازل ہوئے ہیں۔ ہاؤس آف ریویلیشن۔ مکے کی سرزمین کو کیوں عزت ملی ہے؟ اس لیے کہ یہ لینڈ آف ریویلیشن ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہا کے لشکر سے سرزمین کو بچایا؟ اس لیے کہ یہ سرزمین بننے والی تھی سرزمین وحی، سرزمین تنزیل، قرآن مجید یہاں نازل ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ تو فاطمہ کا گھر اس لیے ایلیویٹڈ ہے، اس گھر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس گھر میں سورے نازل ہوئے ہیں، اسی گھر میں سورہ دہر نازل ہوا ہے، اور اسی گھر میں آیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی ہے۔ جی، وہ گھر جس میں آیتیں نازل ہوں وہ گھر محترم گھر کہلاتا ہے، ریسپیکٹفل گھر کہلاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ گھر وہ ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ملائکہ نازل ہوتے تھے۔ جی، اس گھر میں کچھ لینے کے لیے اور کبھی کچھ دینے کے لیے آتے تھے۔ فرشتے بہانہ ڈھونڈتے تھے، چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ جبرائیل امین پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اس گھر میں داخل آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں 2 ریزن کے لیے آئے تھے جبرائیل امین۔ پہلا ریزن فاطمہ کو تسلی دینے تھے، فاطمہ کو تشفی دینے تھی، اور دوسرا ریزن فاطمہ کے ساتھ گفتگو کرنی تھی، آنے والے ہونے والے واقعات کو بتانا تھا جو صحیفہ فاطمیہ میں درج ہیں۔ یہ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امین بن کر اور امانت لے کر آئے تھے شہزادی کونین کے حضور میں۔ جبرائیل امین اس گھر میں آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، ملائکہ آتے رہے ہیں، اس لیے یہ گھر عزیز ہے۔ ایک بیت الوحی والملائکہ، تنزیل الملائکہ، نزول فرشتے اس گھر میں آتے رہے، ہوتا رہا نزول فرشتوں کا۔ 1 2 یہ گھر ہے دار العصمت والطہارہ، یہ گھر عصمت اور طہارتوں کا گھر ہے۔ 4 معصوم اس گھر میں زندگی گزار رہے تھے، انفیلیبل پرسنالٹیز جہاں پر جمع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ یہ گھر ہے جہاں پر عصمت کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر طہارتوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ عصمت کا گھر، طہارت کے گھر میں ایک روپ پایا جاتا ہے۔ جو انسان پاک ہوتا ہے، جو جگہ پاک ہوتی ہے، وہاں انسان جانے سے ایک اسپرچولیٹی کے طور پر اسپرچولی ایک خوف کا اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اندر جاؤں کہ یا نہ جاؤں، اس سے بات کروں یا نہ کروں۔ یہ عصمت اور طہارت انسان کی پرسنالٹی کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک صحابی کہتا میں 5ویں امام کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہا تھا تو میرے دل میں خوف سا طاری ہوا، ابوت جسے کہتے ہیں نا، دبدبا،
خوف سا طاری ہوا. میں نے پانچویں امام کی خدمت میں عرض کیا یا ابن رسول اللہ, کیا بات ہے, میں جب بھی آپ کے بزم میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک خوف اور ایک رعب میرے دل میں طاری ہو جاتا ہے, کیا بات ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ گھر ایلیویٹڈ ہے, یہ گھر طہارتوں کا گھر ہے, یہ گھر عصمتوں کا گھر ہے. میں نے یہ ابی بصیر کی تلاوت بھی کی ہے. ابی بصیر جب کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں نہیں تھا جس حالت میں عام طور پر میں ہوتا تھا, مجھ پر واجب تھا کہ میں غسل کروں. پانچویں امام یا چھٹے امام کے ساتھ میں ان کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہا تھا. امام نے فرمایا اے ابو بصیر آج ہمارے گھر مت آنا, تم اس حالت میں نہیں ہو کہ ہمارے گھر میں آ سکو. ابو بصیر نے کہا مولا کیوں؟ کہا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے انما یرید اللہ, اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اطراف طہارت کا حصار ہوتا ہے, ہمارے گھر کے اطراف عصمت کا ایک حصار ہوتا ہے, نجاست کی حالت میں ان گھروں میں داخل نہ ہونا. یہ طہارت, یہ بیت العصمت والطہارہ ہے. یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ گھر میں اگر عصمت آئے, جو مرتبے کے اعتبار سے لیسٹ اعتبار سے اگر انسان اپنے گھر میں پاکیزگی کو لے آئے, اس گھر میں ایک دبدبا پیدا ہوگا, ایک رعب پیدا ہوتا ہے جسے انسان اندازہ نہیں کر سکتا. یہ دار العصمت والطہارہ. تیسرا مقام اس گھر کا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایلیویٹ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ دار الایثار ہے. یہ گھر قربانیاں دینے والا گھر ہے, یہ گھر سیکریفائس کرنے والا گھر ہے. اس گھر پر دروازے پر جو بھی آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. جی میں نے کہا تھا ایک شعر, کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر, کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا. کیوں اس گھر کے دروازے پر آ رہے ہیں لوگ, کیوں مانگنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ گھر بیت الایثار ہے, بیت الایثار ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک سائل آیا جو مدد مانگ رہا تھا, اور کوئی نہ تھا جو اس سائل کی مدد کرتا, اس فقیر کی مدد کرتا. میں اس سائل کو اپنے نماز کے بعد اپنے ہمراہ لے گیا. کئی دروازوں پر میں گیا, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کئی دروازوں پر گیا, لیکن مایوس ہو کر لوٹ کر آ گیا. واپس جب میں آ رہا تھا تو میری نظر علی و فاطمہ کے گھر پر پڑی. اس جملے کی طرف توجہ کیجئے گا, علی و فاطمہ کے گھر پر پڑی. تو میں نے امید کے ہاتھوں سے یقین کا دروازہ کھٹکھٹایا. امید کے ہاتھوں سے یقین کا دروازہ کھٹکھٹایا. شہزادی نے پوچھا کون؟ کہا بی بی میں مہمان ساتھ لے آیا ہوں, اس کو مدد کی ضرورت ہے. جب وہ مہمان گھر میں آیا بی بی کے, اور بی بی نے سلمان فارسی سے کہا اس رب کی قسم جس نے میرے بابا کو نبی بنایا اور جس کے ہاتھوں میں ہم سب کی جان ہے, اس رب کی قسم 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 3 دن سے. کیوں؟ دار الایثار ہے. میں نہیں کہا دار السخا, جہاں ہوتا ہے دے دیا جاتا ہے وہ سخاوت کا دروازہ ہے. جب کچھ نہیں ہوتا پھر بھی عطا کیا جاتا ہے وہ دار الایثار ہے, وہ ایثار کا دروازہ. ایثار آخری منزل ہے قربانیوں کی, سیکریفائس کی آخری منزل ہے. لیکن جب تم دروازے پر آئے ہو, یہ بیوی کا جملہ مجھے بہت پسند ہے, لا ارد الخیر اذا نزل الخیر ببابی. گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, 3 دن سے کچھ نہیں ہے. حتیٰ اس کے بعد کا جملہ بھی ہے, شہزادی فرماتے ہیں حسن اور حسین غذا کی کمی کی وجہ سے نڈھال ہو چکے, لیکن لا ارد الخیر, میں نیکیوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتی جب نیکیاں میرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. اللہ اکبر. نیکی بھی کبھی کبھار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, میں کبھی واپس نہیں لوٹاتی. اپنا ایک لباس, ایک کرتا اپنے حوالے کیا, لے جاؤ, اس کو بیچ دو یا گروی رکھو, اور جو اس سے پیسہ ملتا ہے اس سائل کی روٹی کا انتظام کر دینا تھا کہیں یہ مایوس نہ ہو جائے. دار الایثار کا مطلب لوگوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. کیوں؟ یہ گھر ایلیویٹ ہو جاتا ہے, آسان نہیں ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے.
اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. یہ شہزادی کا دروازہ دار الایثار ہے. 3 اور چوتھا ریزن، یہ دروازہ دار التربیہ ہے. یہاں بچوں کی، کنیزوں کی، غلاموں کی تربیت کی جاتی ہے یا ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. دار التربیہ ہے. اس گھر میں جو بچے پلے وہ امت کے امام بن گئے. اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے جب بات تربیت کی آتی ہے. جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جن گھروں میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں گناہ ہوتے ہیں، اس کا اثر ان کی ذات پر پڑے یا نہ پڑے ان کے بچوں پر ضرور پڑتا ہے. ان کے بچوں پر ضرور پڑتا ہے. گھر کی سینکٹیٹی کو بچانا پیرنٹس کا کام ہے. گھر کی عزت کو بچانا پیرنٹس کا کام ہے. اگر ماں باپ ہی دور رہیں ان عزت والی چیزوں سے تو پھر بچے کبھی عزیز بننے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی. وہ بچوں کا خیال ہی نہیں کر پائیں گے. کتنا درد بھرا جملہ لیکن خوبصورت جملہ میں آپ کے حوالے کر دوں. آج کی مجلس میں کسی مفکر نے کہا پہلے لوگ شہر کے باہر لٹتے تھے، آج لوگ گھروں میں لٹ رہے ہیں. جملہ پہنچا نہیں پہنچا آپ تک؟ پہلے کاروانوں کو لوٹا جاتا تھا سٹی کے باہر. کوئی کاروان جاتا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، لوگ اس پر حملہ کرتے اور کاروان سے کچھ مال لے کر جاتے، لوٹ لیتے تھے. کاروان لٹ جاتا تھا شہر کے باہر. اور آج اس سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ گھر کے اندر لٹ رہے ہیں. گھر کے اندر ان کا گھر اور گھر کی عزت جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. عزت پامال ہو رہی ہے. اور گھر کی سینکٹیٹی کو بچانا، آبرو کو بچانا، عزت کو بچانا ہم سب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ گھر بن جائے. جس گھر میں ماں بھی ہوں، باپ بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، بچے بھی ہوں، کیا اس سے بہتر کسی اور بلیسنگ کے ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کچھ اور بلیسنگ چاہیے؟ اگر کچھ اور بلیسنگ کے انتظار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ناشکری کی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اس سے بی بی نے کہا اس گھر کو میں ٹرین کر دیتی ہوں. یہ گھر بنے گا دار التربیہ. جس گھر میں تربیت ہوتی ہے، حسن کی تربیت ہوتی ہے، حسین کی تربیت ہوتی ہے، زینب کی تربیت ہوتی ہے، ام کلثوم کی. جب بات ہم بڑی شخصیتوں کی کرتے ہیں چھوٹی شخصیتیں چھپ جاتی ہیں. چلو تذکرہ کریں ان کا جن کو ہم چھوٹی شخصیتیں سمجھتے ہیں. ان کے مقابل میں اس گھر میں تربیت ہوتی ہے کبھی فضہ کی، کبھی تربیت ہوتی ہے قمبر کی، کبھی مقداد کی تربیت ہوتی ہے. اتنی قرآن کے سائے میں حضرت فضہ کی تربیت ہو جاتی ہے. 20 سال یا 30 سال یا جب تک فضہ شہزادی کونین کے بعد زندہ رہیں گفتگو کرتی ہیں تو قرآن مجید کی آیتوں میں گفتگو کرتی ہیں. اللہ، بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی تو سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دار و تربیہ ہے. یہ آج بی بی کے گھر سے ہمیں لینا ہے. میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا گھر میں اور ہوٹل میں فرق ہوتا ہے. ہم نے گھروں کو ہوٹل میں بدلا ہے، گھروں کو گھر رہنے نہیں دیا. گھر یعنی گھرانا، گھر یعنی گھر جانا. گھر کو زیر لگا دیں تو گھر جانا ہوتا ہے، گھرنا ہے. گھرانا اور گھر جانا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، جہاں برائیوں کو آنے نہ دینا. بی بی نے کہا ابوالحسن جب تک میں تمہارے ساتھ رہی اس گھر میں خدا کی قسم میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں کہا ہے. کیوں گھر نمونہ بن جاتا؟ آسان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں کرے اور اس گھر کو بلند کر دے. اور پیغمبر اسلام 6 مہینے مسلسل اس گھر کے دروازے پر کھڑے رہے اور سلام کرتے رہے. کوئی آسان کام ہے کیا؟ دار التربیہ ہے. اور بی بی نے بتایا اس گھر میں پلنے والے کون ہیں، اس گھر کو ذمہ داری لینے والے کون ہیں؟ وہ امام ہیں، وہ معصوم ہیں. یہ دار التربیہ ہے. زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، آخری خصوصیت جو اس گھر میں ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلیویٹ کیا وہ دار الولایہ ہے. دار الولایہ. پیغمبر اسلام کے بعد کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ جاننا چاہتے ہیں؟
بس خطبہ فدق کا بغور مطالعہ کر لیں، پھر کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطبہ فدق کا مطالعہ کیجئے ان 10 دنوں میں، 20 دنوں میں، ایام فاطمیہ میں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ذمہ داری ایز اے مینڈیٹری ریسپانسبلٹی کہ خطبہ فدق کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیے گا، پتہ چلے گا پیغمبر اسلام کے بعد کیا ہوا، پتہ چلے گا ولایت پر کیوں اٹیک کیا گیا، اور ولایت کے دفاع میں شہزادی کونین نے کیا کارنامے انجام دیے۔ شہزادی کونین نے ایک سوال کیا اسی خطبہ فدق میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سوال یہ کہ انا تؤفکون، انا تؤفکون، بھئی اتنی جلدی کیوں؟ اللہ اکبر، غور کیجئے گا جملے کی طرف۔ ابھی قرآن ہمارے درمیان میں ہے، ابھی قرآن مجید کی آیتیں واضح ہیں، سورج کی طرح چمک رہی ہیں، ابھی اہل بیت تمہارے درمیان ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے اتنی جلدی ڈیویٹ ہو گئے؟ اتنی جلدی تم نے علی کے ہاتھوں سے بیعت کرنے سے جی چرا لیا؟ اتنی جلدی کیوں؟ کیا تھی جلدی؟ کامنٹیٹرز کہتے ہیں اگر غفلتوں کے بعد، اگر سالوں بعد، بے توجہی کے بعد، مدہوشی کے بعد، غلط حکومتیں آنے کے بعد ڈیویٹ ہو جاتے، شاید کوئی وجہ بن جاتی۔ ابھی رسول کا کفن میلا تک نہیں ہوا، انا توفکون، اتنی جلدی کیا تھی؟ کیوں اتنی جلدی ڈیویٹ ہو گئے؟ کیوں جلدی اتنی ڈیویٹ ہو گئے؟ آیت اللہ فاطمیہ کہتے ہیں جب تک رسول زندہ تھے منافقین کا تذکرہ ہوتا رہا، جب رسول اس دنیا سے گئے پھر منافق کہاں گئے؟ منافق کہاں گئے؟ کیا منافق کے ہاتھوں میں چابی آ گئی تو وہ اظہار اسلام کرنے لگے اور منافق پردے میں چلے گئے؟ پھر منافقین کی گفتگو نہیں ہو رہی امت میں، پھر منافقین کی بات ہی کیوں نہیں ہو رہی امت میں؟ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ جی جس کے وہ طالب تھے وہ حاصل ہو گیا تو پھر نفاق کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پھر منافقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انا توفکون، اتنی جلدی کیوں؟ کیوں اتنی جلدی؟ تم گمراہ ہو گئے۔ یاد رکھو من خالفنا فقد خالف اللہ ومن عادنا فقد عاد اللہ، یہ بی بی کے جملات ہیں، یاد رکھو جو ہماری مخالفت کرے گا اس نے گویا اللہ کی مخالفت کی، جو ہم سے دشمنی کرے گا گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ یہ بی بی کے جملات ہیں۔ اس کے بعد بی بی فرماتے نحنو وسیلتہ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق میں ہم اللہ کی طرف سے وسیلہ ہیں، سورس ہیں، میڈیم ہیں، ہمارے ہی ذریعے سے تم نجات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ بی بی کے جملات ہیں، حدیث میں ہے، بی بی کے حدیث میں فرمایا، اور بی بی نے فرمایا غدیر کے بعد کسی تمہارے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ There is no door of excuse has been open after غدیر۔ پھر ایکسکیوز نہیں ہے۔ غدیر یعنی کیا؟ کھلے میدان کا میسج۔ غدیر یعنی کیا؟ ایک طویل خطبہ آخری رسول کی طرف سے، دکھائی نہ دینے والے کو بھی نظر آ رہا تھا، جو سنائی نہیں دے رہے تو ان کو بھی سنائی دے رہا تھا، دکھا کر بھی بتایا، اٹھا کر بتایا، کھلے میدان میں بتایا۔ غدیر کے بعد پھر کوئی اور ایکسکیوز باقی رہ جاتا ہے کیا؟ کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ بی بی نے فرمایا یہ دار الولایہ ہے۔ دار الولایہ کا مطلب دی فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت کون ہے؟ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ پتہ ہے کن کن طریقوں سے بی بی نے ولایت کے پیغام کو پہنچایا؟ کن کن طریقوں سے پہنچایا؟ جی، پہلا طریقہ خطبہ دینا، سرمن۔ 2 خطبے دیے بی بی نے، ایک دربار میں، ایک گھر میں۔ دربار میں خلافت کے مقابلے میں، اور گھر میں مہاجرین اور انصار کی عورتیں آئی تھیں احوال پرسی کے لیے، تو بی بی نے بتایا کیا ہو گیا تمہارے مردوں کو؟ کیا ہو گیا تمہاری مردوں کو؟ کیوں قیام نہیں کرتے؟ کیوں حق بولتے نہیں ہیں؟ کیا علی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ کیا علی نے تلوار نہیں چلائی دشمن کے مقابلے میں؟ تم گھروں میں آرام کر رہے تھے، علی میدان میں لڑ رہے تھے، 80 سے زیادہ جنگوں میں علی شریک رہے، وہ بیت المال لا رہے تھے، تم کھا رہے تھے، اتنی جلدی بھول گئے؟ مال آتا رہا تو کھاتے رہے، جب خون دینے کی باری آئی تو دروازوں کو بند کر لیا۔ کیا ہو گیا تمہارے مردوں کو؟
کیا قصور تھا علی کا؟ جی علی کی کیا غلطی تھی؟ کیوں اس عظیم امر سے دور رکھا گیا؟ جی کیا علی نے تلوار نہیں چلائی؟ کیا علی نے شجاعت نہیں دکھائی؟ کیا علی کی قاطعیت نے، استقامت نے تمہیں مجبور کر دیا کہ علی کے دامن کو چھوڑ دو؟ یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. کیا بات ہے. خطبے کے ذریعے سے بی بی نے ولایت کے پیغام کو پہنچایا. 2 بی بی نے گریے کے ذریعے سے پہنچایا. جو بھی ملنے کے لیے آتا بی بی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک ہے غم کے آنسو، باپ کے جدائی کے آنسو، ایک ہے امت کے گمراہی کے آنسو. بی بی کو درد جو تھا، درد نہیں کہ کیا کیا دشمنوں نے، درد یہ ہے کہ اگر ولایت کو امت سے ہٹا لیا جائے تو امت پھر کبھی صحیح راستے پر نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. امامت ندامن للملہ، امام ہے جو امت کو، ملت کو سسٹم عطا کرتا ہے، وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. گریے کے ذریعے سے اتنا گریا کیا بی بی نے، مدینے کے لوگوں کو وہ گریا برداشت نہیں ہوا. جی یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ایسا نہیں کہ آواز مدینے کے آخری گھر تک پہنچتی تھی، نہیں. باہر سے مہمان آتے تھے مولا پیغمبر اسلام کا پرسہ دینے کے لیے، بی بی کے گھر پہنچتے تو دیکھتے بی بی کے گھر میں آنسو. ارے آنسو کیوں؟ اتنے آنسو کیوں؟ ضرور بالضرور کسی کا حق چھینا گیا ہے، ضرور بالضرور کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. ایک عارف کا رونا، ایک عالم کا رونا، ایک معصومہ کا رونا کم اثر نہیں کرتا ہے، بہت اثر کرتا ہے، بہت اثر کرتا ہے. بی بی نے گریے کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. 2 تیسرے بی بی کی تبلیغ کے ذریعے سے بی بی نے پہنچایا پیغام. حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مدینے کے گھروں کی قریب پہنچی بی بی نے، دق الباب کیا اور ایک ہی سوال کیا کرتی تھی بی بی، کیا تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ اگر تھے تو گواہی کیوں نہیں دیتے؟ گواہی کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کتنے گھروں کے قریب بی بی گئی ہوں گی کہ لکھا گیا ہے کہ بی بی گھروں کے قریب جاتی تھی اور ولایت کا پیغام پہنچاتی تھی. اور بی بی گریے کے ذریعے اور بی بی نے تحریم کے ذریعے، سینکشن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. سینکشنز کے ذریعے سے پیغام. کیا تحریم کا مطلب کیا ہے؟ اے علی فلاں اور فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا. آج جو اہل سنت کے اسکالرز ہیں یہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بی بی حق بجانب تھی. وہ یہاں پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں یہ صداقت یہاں نظر آتی ہے. ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا اگر یقین تھا اتنا بی بی کے حق پر ہونے کے لیے کب خلفاء کو دے کیوں نہیں دیا باغ فدق؟ ابن ابی الحدید کے استاد نے کہا اگر آج باغ فدق دے دیتے تو دوسرے دن بی بی ولایت کا سوال لے کر آتی تو وہ انکار نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ مان چکے تھے، سچ کہہ رہی تھی تو پھر خلافت نہیں دیکھ انکار نہیں کر سکتا. تو بی بی نے تحریم کے ذریعے سے، روکنے کے ذریعے سے نہیں، سلام سنا کیا آنے والوں نے سلام علیکم، بی بی نے جواب نہیں دیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جواب کن کو نہیں دیا جاتا، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ جو بھی سوچیں کس کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے کسی نے کہا جواب دے دیتی تو کیا ہو جاتا؟ رسول کی بیٹی تھی، بڑی تھی، جواب دے دیتی تو کیا ہو جاتا؟ آقا ناصر مکارم شیرازی نے کہا جو تم نے چھینا تھا وہ واپس لے آئے تھے. یار معافی مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے، معافی مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کسی کا مال کھا جاؤ اور کہو سلام علیکم تو کہے گا کہنا پڑے گا بھئی جو لے جا گئے ہو کم سے کم لوٹا تو دو، کم سے کم لوٹا تو دو. لے آتے اگر وہ پروانہ باغ فدق کا تمہارے سلام کا جواب ضرور مل جاتا، ضرور مل جاتا. بی بی نے احتجاج تحریم کے ذریعے سے ولایت کے پیغام کو پہنچایا. بس میرے عزیزو، میرے بزرگوں، آج مظلومین کے پیغام کو پہنچانے کے یہی طریقے ہیں جیسے بی بی نے پہنچایا ہے. کبھی خطبے کے ذریعے سے، کبھی تبلیغ کے ذریعے سے، پروپاگیشن کے ذریعے سے، اور کبھی
تحریم کے ذریعے سے، سینکشن کے ذریعے سے، بائیکاٹ کے ذریعے سے اگر ہم لوگ یہ ناکام نہ کریں نا تو مظلوم کا پیغام کبھی دنیا کے گوشے گوشے تک نہیں پہنچ سکتا. اگر میں ایک پیپسی اور کوکو کولا نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں ظالم کے خلاف قیام بھی نہیں کر سکتا. بائیکاٹ کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے. بی بی نے بتایا ظلم کے خلاف تمہیں قیام کرنا ہے. اگر آج جینوسائیڈ کے مقابل میں ہم قیام نہ کریں اس طرح سے دور رہ کر تو کوشچنیبل ہے. تو وی آر آنسریبل. کوشچن لگیں گے، مارک لگیں گے، وی آر آنسریبل. جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. بی بی نے کہا ولایت کے مقابل میں خاموش نہیں ہونا ہے، اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور اب پتہ چل جائے گا. یہ طریقے جب اپناتی ہیں بی بی، خطبہ دیتی ہیں بی بی، تحریم کے ذریعے سے بی بی ولایت کا پیغام پہنچاتی ہیں، گھر گھر پہنچ رہی ہے بی بی تبلیغ کے لیے، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو دشمن کی طرف سے ریاکشن کیا ہوگا. دشمن کی طرف سے ریاکشن یہی ہوگا کہ اس گھر ہی کو ختم کر دیا جائے. گھر کو ختم کر دیا جائے. جب چھین لینے پر مظلوم خاموش نہیں رہتا ہے، جب ظلم کرنے پر مظلوم خاموش نہیں رہتا ہے تو ظالم فساد پر اترتا ہے. ظلم یعنی ابتدائی مراحل ہے. حق چھین لینا ظلم ہے، تکلیف دینا ظلم ہے. جب ظلم پر مظلوم چپ نہیں ہوتا ہے تو ظالم فساد پر اترتا ہے. فساد مطلب کیا ہے؟ اس کے گھر پر حملہ کرو، گھر پر حملہ، گھر والوں پر حملہ. یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ فساد کی ابتدا ہے. تو ظالم لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر آیا ہے. ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. غم کا آغاز ہے. حسین کی ماں کا غم، حسن کی ماں کا غم، زینب کی ماں کا غم ہے. ماں رسول کی ماں کا غم ہے. حسن کی ماں، حسین کی ماں، زینب و کلثوم کی ماں، رسول کی ماں اور ام الائمہ کا غم ہے. 11 اماموں کی ماں کا غم ہے. آخری امام کی حجت کا غم ہے. ہم نے کہا وہ ہم پر حجت ہے. ایسا غم جو کبھی بھلایا نہیں جاتا، کبھی بھلایا نہیں جاتا. یہ غم وہ ہے جو غم انسان کو تڑپا دیتا ہے، بہت تڑپا دیتا ہے. اس گھر پر لکڑیاں جمع کر دی. یہ میں نے کہا نا، یہ دارالاسما ہے. یہ گھر عصمت کا گھر، یہ گھر ولایت کا گھر، یہ گھر تربیت کا گھر، یہ گھر ایثار کا گھر. اور اس گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی جائیں جلانے کے لیے تو اندازہ لگائیں کہ دشمن کے دل میں کتنی دشمنی تھی اس اہل بیت کے خاندان سے. نہ تنہا دھمکی دی گئی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں آگ اتنی بڑی لگائی گئی کہ مدینے میں رہنے والے گھروں میں، دور دراز علاقے میں رہنے والے گھروں کے لوگوں نے اس گھر سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا. اس گھر سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا. حتیٰ کچھ لوگوں نے گمان کیا ابھی رسول کے گزرے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں، یہ فاطمہ کے گھر میں دعوت کیسی، یہ لوگوں کا جمع ہونا کیسا، یہ دعوت کا، یہ آگ کا دھواں کیسا ہے. ان کو نہیں معلوم تھا، یہ بعد میں معلوم ہوا یہ دھواں دعوت والا دھواں نہیں ہے، یہ دھواں عداوت والا دھواں تھا. دروازے میں آگ لگائی گئی، وہ دھواں اٹھا، جلتے ہوئے دروازے کو ظالم نے دھکیلا. اتنی زور سے دروازے کو ڈھکیلا کہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا، پہلو شکستہ ہوا. یہ خطیب کہتا ہے علی کے گھر میں ایک ہی لمحے میں شام غریباں کا منظر تھا. معافی چاہتا ہوں، میں سخت جملات مصائب، سخت جملات مصائب. ایک لمحے میں علی کے گھر میں شام غریباں کا منظر تھا. کیا ہوا تھا شام غریباں میں؟ وہی منظر علی کے گھر میں نظر آیا.
शाम गरीबा में घरों खैमों में आग लगाई गई और मदीने में फातिमा के घर में भी आग लगाई गई। शाम गरीबा में हुसैन की फसलियां तोड़ी गई, नाल बस्ता घोड़ों को दौड़ाया गया, मदीने में भी फातिमा की फसलियां टूट गई। मैंने शेख नूरू से यह जुमला सुना मसाए पढ़ते हुए, उन्होंने ये जुमला कहा, तारीख में दो ही पसलियां हैं जिनके टूटने की आवाज लोगों ने सुनी है। पसलियां टूटने की आवाज लोगों ने सुनी है, एक मदीने में फातिमा की पसलियां और दूसरे करबला में हुसैन की पसलियां। उनके टूटने की आवाज लोगों ने सुनी है। क्या हुआ था करबला में? करबला में बच्चे शहीद कर दिए गए, मदीने में भी मोहसिन शहीद हो गया, मदीने में भी मोहसिन शहीद हो गया। क्या हुआ था करबला में? करबला में आई असहाब और औलाद की शहादत के बाद बीबियों के गले में रसन डाली गई और मदीने में भी शहजादी कौनैन के जख्मी होने के बाद अली के गले में रसन डाली गई। क्या हुआ था करबला में? शहादतों के बाद बच्चों का पूछने वाला कोई न था, मदीने में भी शहजादी की शहादत के बाद अली के घर वालों का पुरसान हाल कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बस मदीना इब्तिदा है और करबला इंतहा है, मदीना आगाज है, करबला अंजाम है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे अजीजों आजादारों, मदीने में एक घर को जलाया गया, करबला में कई घर जल गए। औलाद फातिमा को चैन से रहने नहीं दिया। अरे किसी खतीब ने कितना दर्द भरा जुमला कहा, अरे हसन और हुसैन को चैन से रहने नहीं दिया। अरे फातिमा का एक बेटा मदीने में शहीद हो गया मोहसिन, और दूसरा बेटा हसन और तीसरा बेटा हुसैन, उन दो बेटों को भी मजालिमों ने चैन से रहने नहीं दिया। एक के जनाजे पर तीर चलाए गए और दूसरे का बदन तीरों पर मुअल्लक रहा। जालिमों ने बच्चों को चैन से रहने नहीं दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक बच्चा शहीद हुआ, वह कई बच्चे शहीद हुए, या एक के गले में रसन थी, वह कई के गले में रसन बांधी गई। 12 गले थे और एक रसन। यहां भी किसी को पूछने वाला नहीं था, वहां भी कोई पूछने वाला नहीं था। मैं कहूंगा बीबी, ये इब्तिदा है, वो इंतहा है, ये आगाज है, वो अंजाम है। लेकिन बीबी, आपको दफनाने के बाद जब अली घर आए, ज़ैनब को अपने सीने से लगाया, कुलसूम को अपने सीने से लगाया, अरे हुसैन हसन को सीने से लगाया, तसल्ली देने वाला आ गया कि सीने ज़ैनब के रुखसार पर तमाचा नहीं ला मारा, लेकिन हाय रे सकीना, करबला से कूफा, कूफे से